الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند تاجدار انبیاء پر درود السلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے۔ اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، آقا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے۔ انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی، سر حشر ہو سر دور ہو، سر حشر ہو سر طور ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے، وہ کہیں سہی وہ کبھی سہی۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ۔ دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان، تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہیں آنکھیں، بھاتا نہیں اب ماہ ضیاء بار کا چہرہ۔ اے خلد کروں گا تیرا دیدار بھی، لیکن اس وقت ہے نظر میں تیرے مختار کا چہرہ۔ اللہ اکبر۔ جھپکے جو نصیر آنکھ دم نزع تو یا رب، جھپکے جو نصیر آنکھ دم نزع تو یا رب، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ۔ اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، یہ وہ موضوع ہے معراج شریف کا کہ جس کو شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جی؟ سبحان اللہ جی۔ کیا فرمایا؟ نہیں اونچی آواز میں ذرا، کیا ہونا کی فرمایا؟ سبحان اللہ۔ یعنی جس موضوع پر خود اللہ تعالیٰ بھی فرمائے واہ کیا سبحان اللہ، پھر ہم اس کو اچھے انداز سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کما حق ہو، اس کی تمام جہتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ ایک بحر بے کرام میں سے ایک چھوٹا سا آپ کا قطرہ لے کر انشاءاللہ اس پر میں تھوڑی آپ کی سمع خراشی کروں گا۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ جو ہے نا ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھیے انشاءاللہ۔ یہ تو شان مصطفیٰ ہے۔ اور ایک نا کوفہ میں ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تم نے حضور کو پایا ہے، حضور کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضور کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے کہا پھر حضور کی جو زیارت کی ہے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، حضور کے ساتھ تمہاری محبت کیا تھی، حضور کے ساتھ کتنی ریلیشن شپ تھی تمہاری، کتنی محبت تھی، کتنا حضور کے ساتھ لو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یار ہم تو حضور علیہ السلام کے وضو کے قطرے کا پانی بھی نیچے نہیں آنے دیا کرتے تھے، ہم تو وہ بھی اپنے منہوں پر مل لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب کسی کام کا ہمیں حکم فرماتے تھے ہم دوڑ کر کیا کرتے تھے۔ تابعی نے کیا کہا واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولحملناہ علی اعناقنا۔ اے صحابی یقیناً تم نے حضور کی بڑی وفاداری کی ہے، حضور کے ساتھ بڑی پیار کیا ہے، لو کیا ہے، محبت کی ہے، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے ہو، لیکن تم مجھ تابعی سے پوچھو نا، اگر میں حضور کو دیکھ لیتا نا، حضور کو زمین پر نہ چلنے دیتا، ہر وقت اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھتا۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مجھے لگتا ہے جاگ رہے ہیں، ہاں جی، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بڑا دل خوش ہوتا ہے جب آپ داد دیتے ہیں یہ والی، سبحان اللہ والی، پیسوں والی داد تو یہ ہوتی رہتی ہے، لیکن نہیں جو سبحان اللہ پتہ چلے کہ عوام کو کچھ پتہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں، کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم حضور کو پا لیتے نا، ما ترکناہ یمشی علی الارض، ہم اس کو زمین پر نہ چلنے دیتے، بلکہ والا حملناہ علی اعناقنا، ہر وقت ہم حضور کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اور نعرہ کیا لگاتے، لبیک یا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ آسمان سے اترے، ستارے کی قسم کیا مطلب؟ مفسرین نے یہاں پر بڑا زبردست، علامہ آلوسی علیہ الرحمہ اور تفسیر خازن میں، تفسیر کبیر میں، تفسیر روح البیان میں، ان تمام تفاسیر میں انہوں نے کہا کہ اس ستارے محمد کی قسم جب وہ آسمان سے اترے۔ یہ سورۃ النجم ہے اور یہ اس کی ابتدائی 18 آیتیں حضور علیہ السلام کے معراج کے متعلق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ آپ کے صاحب جو ہے نہ تو بہکے اور نہ ہی وہ جو ہے گمراہ ہوئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ اور آگے فرمایا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب کی شان یہ ہے اپنی طرف سے کچھ بھی بات نہیں کرتے، تب بات کرتے ہیں جب میں ان کی طرف وحی فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے سامنے الحمدللہ جناب یہ ہے بخاری شریف، اور اس سے پہلے ہے جناب صحیح البخاری، یہ مکمل 2 جلدیں ہیں، اور اس کے اندر جو معراج کا موضوع ہے نا، ہائے ہائے ہائے، مزہ آ جاتا ہے بندے کو سن کر، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو سنانے کے لیے لے کے آیا ہوں اور سناؤں گا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا آج ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب کیا حضور نے رب کو دیکھا یا معراج جو ہے وہ خواب میں ہو گئی؟ سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کیجئے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ قال المحدثین والفقہاء والمفکرین، کے مفکرین، فقہاء، محدثین، سب کا عقیدہ یہ ہے ان الاسرا والمعراج انہما وقعا فی الیقظۃ لا فی المنام، کہ یہ دونوں فی لیلۃ واحدۃ، کہ ایک ہی رات میں معراج اور حضور علیہ السلام کا آسمانوں پر تشریف لے جانا، آسمانوں سے دوبارہ واپس مڑ کے آنا، ایک ہی رات کے اندر یہ سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں ہوا۔ اگر سونے کی بات کریں تو میں جناب کہہ سکتا ہوں نا کہ بھائی میں رات گیا تھا خانہ کعبہ شریف میں، بھائی آپ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی میں گیا تھا، میں نے وہاں پر جناب حج عمرہ کیا، میں نے طواف کعبہ کیا، میں نے زمزم شریف پیا، اور پھر میں صبح صبح ادھر لوٹ بھی آیا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار آپ نے خواب بیان کیا، اس میں کون سا ایشو ہے؟ لیکن جب حضور علیہ السلام نے خواب بیان کیا، اپنا دوسرے دن کفار مکہ کو بیان کیا نا، تو کفار مکہ نے گویا کہ آسمان اپنے سروں پر اٹھا لیا، کہا کہ دیکھو جی، حضرت بکر صدیق کے پاس گئے کہ بھائی وہ جس کو تو سچا نبی کہتا ہے، سچا نبی مانتا ہے، اس نے آج دعویٰ کر دیا ہے کہ میں، اچھا یہ اس سے پہلے رک کے ذرا میں پوچھتا ہوں، اگر یہ خواب کی باتیں ہوتی تو کفار کوئی رولا ڈالتے؟ نہیں، کبھی بھی رولا نہیں ڈال سکتے جی جناب، انہوں نے مان لینا تھا بس۔ انہوں نے جناب حضور علیہ السلام نے خواب میں مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں سے ہو کر واپس بھی تشریف لے آئے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گیا ہوں اور جاگتی ہوئی حالت میں گیا ہوں، اپنے جسم کے ساتھ گیا ہوں، اپنی روح مقدسہ کے ساتھ گیا ہوں، پھر ایک ہی رات میں اتنا سفر میں واپس بھی اور طے کر کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ تو کفار نے کہا، صدیق اکبر سے کہا کہ جس کو نبی مانتا ہے نا، انہوں نے آج بڑا وہ یہ دعویٰ کر دیا ہے جو کہ کسی طریقے بھی ماننے کو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا تیرے نبی کہتے ہیں، تیرے نبی کہتے ہیں، ہمارے نہیں، تیرے نبی کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں گیا بھی صحیح، واپس بھی موڑ کے آیا ہوں۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے نا تو پھر سچ کہتے ہیں۔
میرے نبی نے کہا ہے نا، بالکل سچ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میرے نبی نے اس سے بڑی بڑی باتیں کی۔ میرے نبی نے تو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب میں نے بغیر کسی شک کے، تردد کے میں نے مان لیا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میرے نبی اگر کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، حضور علیہ السلام کو یہ معراج ہوئی، کسی نے کیا خوب کہا کہ معراج سی راز محبتاں دا نیسی کسی دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب نے تے گیا مطلوب ہوتے، جبریل سی صدقے لے جان والا، بازے کہندے بنا دروازیاں تو کیویں گیا او جان والا، پر عقل دا ایتھے کم کیے، جانے جان والا لے یا لے جان والا۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، حضور گئے ہیں، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھائی؟ اچھا شب معراج یہ کیوں ہوا؟ سب سے پہلے یہ بات یہ ہے، شب معراج حضور علیہ السلام کے غم کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں حزن، اور اسی طرح حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، اور آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، تو یہ حضور علیہ السلام کے قلب پر بڑا شاک گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب، اے حبیب کچھ نہیں ہوتا، ہوں تنو سیر کرائیے، سیر کرائیے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان اللہ، ایتا تو بھی کہہ دیا کرو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی، عام بندے کو نہیں، عبدہ ہی ضمیر جناب اپنی طرف نسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اور دیکھیں عبد اور عبد میں بڑا زبردست جو ہے وہ ڈیفرنس ہے، بڑا مزہ آتا ہے کہ عبد کیا ہوتا ہے اور عبد ہی کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر یعنی عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے، عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، کہ بھائی عبد اور چیز ہے اور عبد ہو وہ اور چیز ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈیفرنس بتاتا ہوں کہ عبد کہتے کسے ہیں اور عبد ہی کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، عبد کہتے ہیں جو جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ عز و جل میری قوم نے مجھ سے پانی مانگا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے عصا کو پتھر پر مار دے تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جو عبد ہو ہے نا، عبد ہو مطلب اللہ تعالیٰ کا بندہ خاص، اللہ اکبر، وہ عرض کرتا ہے یا اللہ عز و جل میری قوم نے مجھ سے پانی مانگا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، تو رب نے گوارا نہ کیا کہ میں حبیب کو کہوں کہ حبیب تو بھی اٹھا آسا اور پتھر پر مار، نہیں 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 سونے اسی تانوں اتنی تکلیف نہیں دے دینی، تسی اپنی انگلیاں پانی دے وچ رکھ دو، اسا پانی دے چشمے جاری کر داں گے۔ اللہ اکبر۔ اور عبد کیا ہوتا ہے؟ جاتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا کہتا ہے؟ صدائیں لگاتا ہے، بار بار صدا پہ صدا، صدا پہ صدا۔ کیا صدا جی؟ رب آرینی، رب آرینی، رب آرینی، رب آرینی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب آرینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، شفا شریف لگتا ہے کہ اوپر رہ گئی ہے، چلے ہم اس شفا شریف کی ویسے ہی بات بیان کر لیتے ہیں۔ شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے لکھا، بڑا زبردست انہوں نے نکتہ لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا، تو مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ پہاڑ نے ریزے ریزے ہو جانا ہے، لیکن پھر کیوں کہا؟ کیوں کہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا، ہر چیز جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جاننے والے، رازوں کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے پہچاننے والا ہے، خود اس نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ پہاڑ کی طرف، فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن علامہ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ اے موسیٰ
پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ نہ فرمایا کہ میری طرف اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا اور موسیٰ علیہ السلام اوپر دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر اس دنیا فانی سے بھی رخصت ہو جاتے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی یہ طاقت ہے، قوت ہے، یہ جناب برداشت کا عالم ہے کہ رب تعالیٰ کو دیکھ بھی آتے ہیں اور اس کے بعد اپنے غلاموں کے درمیان بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی حیشی طاری نہیں ہوتی، بلکہ کائنات کو اپنے نور سے نور علی نور بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبد کیا ہوتا ہے جناب؟ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ عز و جل کہ تو جو ہے مجھے اپنا آپ دکھا، تو مجھے اپنا آپ دکھا، اوپر سے نرم ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، او بھائی بولو، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس میں یہ نہ کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں کہا، بلکہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ایک ہستی آئے گی، ایک ہستی آئے گی، اللہ اکبر، اور اس کو میں اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا۔ یہ تو دعائیں کرتا ہے نا، وہ ام ہانی کے گھر میں سویا ہوگا، جبرائیل امین کو بھیجوں گا فرشتوں کی بارات کے ساتھ، 70,000 ایک فرشتے کے ساتھ جناب 70,000 میں فرشتے بھیجوں گا، اور وہ آئیں گے۔ میرا محبوب جو ہے وہ عرض نہیں کر رہا ہوگا ربی آرینی، بلکہ ام ہانی کے گھر میں سویا ہوگا، ام ہانی کے گھر میں سویا ہوگا، اور جبریل امین آئیں گے چھت پھاڑ کر اس حبیب کو جگائیں گے۔ کس طرح جگائیں گے جناب؟ تلووں کو بوسہ دے کر۔ اچھا یہ دیکھ بتائیں، مزارات کو بوسہ دینا جائز ہے نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں شرک ہے جناب، بوسہ دینا شرک ہے۔ اچھا تو بوسہ دینا یہ شرک ہے بوسہ دینا یہ شرک ہے، تو یہ بتائیں کہ حضرت جبریل امین نے بوسہ دیا کہ نہیں دیا؟ اور حضرت جبریل امین جب نیچے جھکے تو کہاں تک جھکے؟ اور نہیں، گھٹنوں تک کیسے جھکے؟ آپ دیکھیں، میں جناب نیچے ان کے پاؤں اگر چوموں گا تو کیا ہوگا؟ سجدے کی حالت میں آؤں گا نا بھائی، اللہ اکبر۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے قلم یہاں پر بولتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی کہ غیر اللہ کو تو سجدہ کرنا جائز ہے نہیں، لیکن یہاں پر جبریل امین نے تو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نو اگر کہہ دینا کہ انہوں نے سجدہ کیتا ہے تو یہ تو جناب جائز نہیں ہے حضور علیہ السلام کی شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک تخیل باندھا، کہا کہ حضرت جبریل امین کے سر پر ایک تاج تھا، اس تاج کے اندر موتی لگے ہوئے تھے، وہی موتی حضور کو سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اور صدا آتی ہے تو مجھے نہیں دے سکتا، لیکن عبد وہ ہوتا ہے جو جبریل امین حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول تسی تے ستے ہو، اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال ملن دا بڑا چاہ چڑھیا ہے۔ یہ پنجابی ترجمہ ہے، ویسے جناب اللہ تعالیٰ کو بڑا مشتاق، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا بڑا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد وہ ہوتا ہے جو کسی بھی زمین پر پاؤں رکھے تو بعض اوقات اس کے اندر بیماریاں پھیلا دیتا ہے، لیکن عبد وہ ہوتا ہے مدینے کے کھاری کنویں میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے، ان کو جناب میٹھے سے میٹھا کر دیتا ہے۔ تیلے پہ گئے تسی، اللہ اکبر۔ عبد کیا ہوتا ہے جناب؟ عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ساری زندگی انتظار کرتا رہوں، اب تو پردوں کو ہٹا دے، جلوہ دکھا دے، لیکن جلوہ دکھایا نہیں جاتا۔ عرش فرش والے سارے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن عبد وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا محمد کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداءک فی الدارین، اے پیارے ہر ایک دنیا جہاں کا چاہے چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، لیکن میں رب خود چاہتا ہوں تو مجھ سے ہر وقت راضی رہا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابھی صرف ایک لفظ پر گفتگو ہے، پتہ ہے نا آپ کو کون سی گفتگو جا رہی ہے جناب؟ یہ ہاں تمہید ہے، بیان نہیں شروع ہوا ابھی۔
سبحان الذی اسرا بعبدہ. ابھی تو ہم نے سبحان اللہ پر بات نہیں کی، اسرا پر بات نہیں کی، ہم ڈائریکٹ گئے ہیں بعبدہ. سب سے پہلے آپ کو سمجھا دیا جائے کہ عبد ہوتا کیا ہے. علامہ اقبال نے یہاں پر نا یہی گفتگو کی، کہا کہ علامہ کہ عبد وہ ہوتا ہے کہ جناب عبد اور ہوتا ہے اور عبد اور ہوتا ہے. عبد وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی دعائیں تو کرتا ہے لیکن التجا پوری نہیں ہوتی، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ لا مقام پر بنا کر لا مقام پر بلا کر اپنا جو ہے وہ دیدار بے حجاب کروا دیتا ہے. اللہ اکبر. عبد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. اور جبکہ عبد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عفا اللہ عنک، اے پیارے اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال پہلی درگزر کر لیا ہے. عبد وہ کہتا ہے یا اللہ عز و جل کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ دعا کرتا ہے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے، میرے زبان کو کھول دے، میرے زبان کی گریں دور کر دے. جبکہ عبد وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے سونیو ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے تو آپ پر بڑا ہی فضل کر دیا ہے. نہیں یار ٹلے نہیں پہنا. اللہ مفسرین نا مفتی امین صاحب نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، سنیں گے؟ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جہاں پر نا ایک عام مسلمان کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی اللہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. سیرت رسول عربی میں بھی یہ اس واقعے کو لکھا گیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت اپنا غلام رسول توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ تحریر فرمایا کہ جہاں پر ایک عام مومن کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک ولی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر ایک ولی کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر جناب جو ہے وہاں پر کتب کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر کتب کی شان کی انتہا توجہ ہے ہاں جی، جہاں پر کتب کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر غوث کے شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر غوث کے شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ تابعین کرام کی تبع تابعین کرام کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر تبع تابعین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تابعین کرام کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر تابعین کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر صحابہ کی شان پر انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے خلفائے راشدین کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر صحابہ کی شان ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انبیاء کی شانوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو جو ہے نا جہاں پر تمام انبیاء کے شانوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امام الانبیاء کے رتبے کی ابتدا ہوتی ہے. اور امام الانبیاء کا رتبہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تو جناب حضور کی شان کی انتہا ہے اور ابتدا ہے. انتہا کیا ہے؟ حضرت حضور علیہ السلام نے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے صدیق تو میرے ساتھ ہر جگہ رہتا ہے. میں کہا تھوڑا سلو موشن میں کر دیں دیکھیں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اے صدیق تو میرے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، الغرض ہر جگہ پر تو میرے ساتھ ہے، کہیں پر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا. شب ہجرت بھی تو میرے ساتھ ہے، اور حتیٰ کہ شب معراج بھی تو جناب اپنے گھر میں تھا اور میں جو ہے چھوڑ کر چلا گیا، یعنی چلے گئے حضور علیہ السلام معراج کرنے کے لیے. اے صدیق ہر جگہ پر تو میرے ساتھ ہے. اے صدیق کدی اے نہ سمجھ روی کہ تو میری حقیقت میں جان گیا.
لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، گر ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے اس تارے محمد کی قسم جب وہ آسمان سے اترے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا جناب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ معراج النبی کیا ہے، میلاد النبی کیا ہے، اس کے اندر ڈیفرنس بیان کیجیے۔ آج ایک محقق ہے نا، میرے پاس میسج آیا، کہا جی معراج النبی کی ڈیٹ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا واہ جی واہ۔ میں نے کہا چلے کب ثابت ہے یہ بتا دو۔ کہتے جی ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہا معراج ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ عقیدہ سن لیں، عقیدہ ہے سب کا، جو مسلمان ہے سب کا عقیدہ ہے، چاہے جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں اس حصے کا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں نے کہا بیٹا اگر اس کا انکار کرے گا نا تو محدثین کرام اور فقہاء کرام نے کہا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ کیا ہے جی؟ کافر ہے جو صرف اس آیت قرآنی کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے قرآن کی نص صریح کا انکار کر دیا، اور جو نص صریح کا انکار کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ میں نے کہا اگر مسلمان ہے تو تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام نے اتنا سفر فرمایا۔ اس کے بعد ضروریات اہل سنت شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا اس حضور علیہ السلام کا اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک دوسرے آسمان تک اور لا مکانوں تک سفر کرنا، یہ اگر نہیں مانتا تو گمراہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا میں نے اسے کہا یہ بتاؤ، چلو آپ بتا دو کوئی ڈیٹ، ہم اسی ڈیٹ کو معراج کی محفل رکھ دیں گے اور میں انشاءاللہ فری میں بیان کرنے آ جاؤں گا۔ کہتے نہیں جی پھر بھی نہیں ایسی کرنا۔ میں کہا پھر تھوڑے دن اندر بیماری ہے کہ سونے ہو اپنا علاج کراؤ امیر اہل سنت کو لو یا باب قادر رضوی کو لو، ٹھیک ہے؟ اور بعد نہ تو انشاءاللہ یہ دل کی کساوت دور ہوگی کہ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ معراج النبی ہے کیا چیز۔ میں نے کہا بیٹا عمدۃ القاری پڑھ، شرح صحیح بخاری، علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے یہ اس کے اندر اقوال لکھے ہیں کہ معراج شریف جو ہے کب ہوئی، اور انہوں نے بہت سارے اقوال اس کے اندر جمع کیے ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے ہو دیکھنے ہو بطور ریفرنس تو میں انشاءاللہ حاضر کر دوں گا۔ تو توجہ ہے، یہ باتیں درمیان میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جتنے بھی خطیب آتے ہیں صرف اور صرف اپنی گل سنا کے چلے جاتے ہیں، کوئی عقیدہ کوئی نہیں جناب۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے اور ضروریات اہل سنت کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں حضور کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی معراج کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم صرف آتے ہیں جناب، لنگر کا اہتمام ہے گا نا، ہاں جی بڑا وسیع انظام ہے گا، صرف بس یہ گھڑی کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ جب یہ ختم ہو محفل اور لنگر کھائیں اور ٹور جائیں۔ ایسا نہ کریں یار، خدا را اپنے عقائد کو محفوظ کرے، عقیدے کی حفاظت کرے، عقیدہ ہی مین چیز ہے۔ یہ بتائیں کہ شیطان نے یہ باتیں کی تھی کہ نہیں؟ بڑی دنیا کے چپے چپے پر جناب یہ لکھا ہے اپنی جناب علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، دنیا کے چپے چپے پر اور لائن نے عبادتیں کی ہیں، سجدے کیے ہیں، لیکن مردود کیوں ہوا؟ اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے جی؟ انا خیر منہ کا جو عقیدہ تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم انبیاء کے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے اور ہم ان کے جیسے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، کہ تو اس سے پہلے تو حمل میں کیوں نہیں مر گیا تھا کہ جو تو حضور کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے؟ یار شرم نہیں آتی تجھے؟ حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ اگر حضور کو اپنے جیسا کہنا ہے تو اپنے پاس بوتھی تو دکھا ذرا کہ حضور تیرے جیسا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی مثل ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی میں حضور کی معراج پر نہیں آیا، یہ یاد رکھیے گا، ابھی میں ادھر ادھر کی باتیں اور معراج کی متعلق ہی سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پیارے غلاموں، خواجہ یہ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ النبراس شرح عقائد، یہ نبراس بڑی زبردست کتاب ہے، اور شرح عقائد یہ درس نظامی جو کرتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے 7ویں سال میں۔ شرح عقائد کی شرح ہے النبراس، اور اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو مصنف ہے نا علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ،
تو ان کی بڑی بارگاہ رسالت میں مقبولیت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. کن کا جی؟ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ایک جو خلیفہ ہیں ان کا دعویٰ ہے. ابو الحسن رفاعی کا دعویٰ نہیں ہے، ان کی تو شان وراء الورا، ان کے ایک مرید ہیں، ان کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ کریم سے دنیا میں رہتے ہوئے میری نگاہیں تھوڑی سی جھپکے بھی صحیح تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. سمجھ آئیے بات کی جناب، کہ بھئی ہر وقت میری نگاہیں کملی والے کو تکتی رہتی ہیں. میں نے کہا تکا اسے جاتا ہے جو زندہ ہو. نبی مار کے جی مٹی میں لگا استغفر اللہ لا حول ولا قوت. ابھی آئیں گے ہم اس طرف جناب. تو میں عرض کر رہا تھا ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل نے کیا، یہ آپ ولی تھے، توجہ ہے نا، ولی تھے، اور کہتے ہیں جناب ایک دن نا میرے دل نے کیا کہ بھائی میں بھی تھوڑی سی پرواز کروں آسمانوں کی طرف، دیکھوں میں کہاں تک پہنچتا ہوں، دیکھوں میں کہاں تک پہنچتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پرواز کی، بہت اونچا بڑی ہائٹ پر میں چلا گیا، بڑی جناب بلندیوں پر میں چلا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میری روح نے پرواز کی، ایک عرش آیا، اس عرش کو طے کیا. آپ نے ابھی ایک عرش سنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ایک عرش ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کے ایک عرش نہیں ہے. ایک عرش جو مشہور و معروف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی عرش جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک عرش طے کیا، 2 عرش طے کیے، 1000 عرش طے کیے، 1,00,000 عرشوں کو طے کیا، اور 1,00,000 عرشوں کو طے فقط نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں علامہ ابو الحسن رفاعی یعنی باقاعدہ میں ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ ادھر ادھر سے نہیں چھوڑ رہا جناب، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں. اگر نہیں لکھی ہیں تو آپ جو ہے مجھ سے آگے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے منبر پہ بیٹھ کر. میں کہتا ہوں ریفرنس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ میں نے جناب 1,00,000 عرشوں کو دور کیا روح کے ذریعے، پھر میں نے دوسرے 1,00,000 اور عرش، 2,00,000 عرش ہو گئے، 3,00,000 عرش ہو گئے، 4,00,000 عرش ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے 7,00,000 عرشوں کو عبور کیا. جب میں 7,00,000 عرشوں کو عبور کر گئی نا میری روح، تو اوپر سے آواز آئی کہ اے ابو الحسن رفاعی تو پیچھے لوٹ جا، تو کیا میرے محمد عربی کے اس عرش کو ڈھونڈنے نکلا ہے جس پر معراج کی رات ان کے قدم لگے تھے؟ خدا کی قسم اگر تو اسی طرح ساری زندگی تجھے اور لگ جائے تو محمد عربی کی عرش تو کیا ان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک جلوے میں، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نائے نینارے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لہ میں یہ گر انادل کا بولتے تھے. زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار اٹھتے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ. تبارک اللہ شان تیری. بس آپ کو ہی برکت ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. شاعر کہتا ہے سر لامکان سے طلب ہوئی سوے منتہا وہ چلے. جدو میں ان سٹارٹ ہوئے تو تسی خاموش ہو گئے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اللہ اکبر. سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ اللولاب کمال ہی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آئیں چلو بیان شروع کر لیتے ہیں یار، ٹھیک ہے. حضور فرماتے ہیں میں جناب ام ہانی کے گھر میں سویا، جبریل امین آ کر مجھے آئے اور حضور علیہ السلام کو لے گئے حرم پاک میں. حرم پاک میں جا کر حضور علیہ السلام کا نا سینہ اقدس چاک کیا، سینہ اقدس سے اس کو کھولا، چاک کیا، آپ کا دل انور اندر سے نکالا. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کتنا خون بہا ہوگا. کہتے ہیں ایک قطرہ بھی خون کا نہیں تھا، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں تھا جناب. آپ بتائیں کہ جس کا جناب وہ سٹڈ ڈلوانے ہے یا بائی پاس کروانا ہے تو کتنے ٹیکے لگا کر جناب ڈاکٹر اس کو
بے ہوشی میں لاتے ہیں یار کہیں یہ بے ہوش ہو جائے, اور اتنے ٹیکے لگاتے کہیں جاگ نہ جائے. حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں میرا سینہ کاٹا جا رہا ہے, شک کیا جا رہا ہے, قلب انور کو نکالا جا رہا ہے, آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے, لیکن ایک خون کا قطرہ نہیں نکلا, خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. جب جبریل امین نے حضور کے دل کو نکالا نے کہا یا رسول اللہ واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, انہ قلب صدید, کہ کتنا پیارا دل ہے, اور لہو عینانی, لہو عینانی تبصرانی, اس کی تو دو آنکھیں جو دیکھ بھی رہی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اے لوگو لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم, کہ مجھ پر نہ تو تمہارے رکوع جناب پوشیدہ ہیں, نہ ہی تمہارے خشوع مجھ پر پوشیدہ ہیں. میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہوں, میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے غلام حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے دل کی, لہو عینانی, لہو عینانی تبصرانی و اذنانی تسمعانی, اس کے دو کان بھی ہیں جو سنتے ہیں, دو آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آب زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا. کس لیے دھویا گیا؟ تاکہ آب زمزم کو میرے امتی پیتے رہے اور میرے قلب انور کی ان کو برکتیں ملتی رہے. کہ مجھے دیکھ تو نہیں پائیں گے میرے امتی, بعد میں آنے والے جن کو حضور نے فرمایا توبہ لمن رانی وطوبہ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی. حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو ایک مبارکباد ہو جس نے مجھے دیکھا اور میری ذات پر ایمان لے آیا, اور اس بندوں کو 7 بار مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ہر وقت کہیں گے لبیک یا اللہ اللہ اکبر. کہا کہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو 7 مبارک. اب ہم خوش نصیب وہ ہیں یار جن کو 7 مرتبہ حضور نے مبارک دی. اب یہ مطلب نہ نکالیں گے صحابہ سے ہم پڑھ گئے, صحابہ سے کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, لیکن حضور علیہ السلام نے ہم سے محبت کا اظہار کیسے فرمایا کہ 1400 سال پہلے ہمیں 7 مبارکیں دے دیا. اللہ اکبر. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا, حضور علیہ السلام کے قلب انور کو دھویا گیا, اس کے بعد اپنے سینہ اقدس میں رکھ کر سینہ انور کو بند کیا گیا, پھر آپ حضور کی بارگاہ میں براق لایا گیا, بالکل چھاٹ براق لایا گیا. براق نے جناب حضور کی بارگاہ میں جب وہ دیکھا کہ حضور کھڑے, اللہ اکبر, اس نے وجد میں آ گیا اور 40 ہاتھ بلند ہو گیا. یہ حدیثوں کی کتابوں میں 40 ہاتھ جو ہے بلند ہو گیا. حضرت جبریل نے کہا اے براق ویدی نہیں کون آیا ہے, تو زیادہ کی شوخہ مار دی پئی ہے, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. براق جناب حدیث میں آتا ہے وہ پونا کیا کہتے ہیں شرم کے مارے پسینہ ہو گیا, اور حضور علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے, اور حضور علیہ السلام نے سفر معراج کی ابتدا فرمائی, اور ابتدا یوں فرمائی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کے اگلے پاؤں پڑتے تھے, اور وہ جناب اگر جناب ڈھلان ہوتی, کوئی نیچی جگہ ہوتی تو اس کے آگے والے پاؤں جو ہے وہ اونچے اپنا زیادہ لمبے ہو جاتے, اور پیچھے والے پاؤں سکڑ آتے, اور اگر کوئی پیچھے والی جگہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں نیمی ہوتی, ٹھیک ہے جی, پیچھے والی جگہ اگر وہ تھوڑی سی نیچے ہوتی تو براق کے پچھلے پاؤں وہ جناب نیچے ہو جاتے, برابر ہو جاتے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس کی نظر, جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا پاؤں پڑتا تھا. آپ فرماتے ہیں اس دوران میں نے بڑے مشاہدات کیے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصی جس کی ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اچھا بتائیں جناب کہ جو گلی ہے, گلی کے اندر برکت ہے یا مسجد کے اندر برکت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھ آ رہی باتوں کی بھائی, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اس کے بارکنا حولہ, مسجد کی ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے بھی اس نقطے کو حل فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی برکتیں کیوں نہ ہوں, انبیاء کرام اولیاء کرام کی کافی مزارات مسجد اقصی کے قریب تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے ان قبروں پر برکتیں ڈال دی ہیں, ان سے برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. اب بتائیں قبر والے اگر برکتیں نہ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا؟ بھائی عقیدہ بھی محفوظ کریں.
کہ اگر قبر والے برکتیں نہ دیتے تو یہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کبھی بھی نہ فرماتا. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ بتائیں قبر والے زندہ ہوتے ہیں مردہ ہوتے ہیں؟ بھائی وہ لوگ کدھر گئے جن کا عقیدہ ہے کہ قبر والے مردہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اگر قبر والے مردہ ہیں تو یہ کیا کرو گے بھائی؟ یہ تمہاری بخاری کہہ رہی ہے، یہ تمہاری مسلم کہہ رہی ہے، یہ تمہاری سیاہ ستہ کہہ رہی ہے، بھائی یہ حدیث کی کتابیں کہہ رہی، کدھر جاؤ گے؟ ہاں بھائی سمجھ آ رہی نا گلاں دی؟ ایویں دی گلاں سانوں ویسے سمجھ نہیں آندیاں. پیر وارث شاہ صاحب نے مینوں کلام نہیں آندا جی، ورنہ میں پڑھ دینا سیگا. لیکن توجہ ہے نا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. صلاۃ کے علماء کرام نے دو معنی کیے ہیں، ایک معنی کیا ہے نماز کا اور ایک معنی کیا ہے درود کا. اگر نماز کا معنی لیں تو جناب واقعی درست بنتا ہے کہ نماز کا معنی یہی بنتا ہے کہ میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن اگر درود والا معنی لیں تو یہ بنتا ہے، اور جو کہ اس پر صادق بھی آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب مہمان آتا ہے تو آگے میزبان استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی، پھول وغیرہ ڈالتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھا طریقہ نکالا، کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھنے لگ گئے. دو معنی کیے علماء کرام نے جناب. اللہ اکبر. اب بتائیں، اچھا حضرت موسیٰ ادھر قبر میں ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو سارے انبیاء اکٹھے ہیں، موسیٰ وہیں بھی پہنچے ہوئے. قبر میں کون تھا؟ پھر قبر میں کون تھا بھائی؟ کون تھے؟ موسیٰ تھے، موسیٰ علیہ السلام. اور پھر اقصی میں کون تھا بھائی؟ بولو یار، ابھی بتایا. اقصی میں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. حضور فرماتے چھٹے آسمان پر گیا، وہاں بھی حضرت موسیٰ. اللہ اکبر. بھائی یہ بتائیں کہ یہ کیسے پہنچ گئے؟ آپ کا اگر نظریہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ قبر والے مر کر مٹی میں ہو جاتے ہیں، مٹی کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ حضور سے کافی 100 سال پہلے گزر چکے تھے، تو آپ ان کے بارے میں کیا عقیدہ کہو گے؟ کہ حدیثوں کو جھوٹا کہو گے یا اپنے عقیدوں کو جھوٹا کہو گے؟ لا محالہ تمہارا عقیدہ جھوٹا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث سماعت کیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو ہاتھ بھی لگا سکے، ان کو کھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں جناب 100 سال پہلے دیا، اور وہ اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا بلکہ صحابہ سے چلا ہوا عقیدہ آ رہا ہے 1400 سال پہلے. مل کر پڑھ لیتے ہیں. تو زندہ ہے ولا تو زندہ، پڑھو شاباش. تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا میرے چشم عالم سے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام. ارے سوڑیو کان جدھر لگائیے نا تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. جدھر یقین مانی احمد رضا بڑا محقق ہے، بڑا محدث ہے، مجدد اعظم ہے، لیکن کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو یہاں ہر جگہ پر حضور علیہ السلام کی ہی داستان ہے. تو پیارے اسلام بھائیوں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے حدیثیں سنی اللہ تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ. اچھا ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض آپ کو بتا دوں. آپ پر اعتراض کریں گے جی اگر نبی جی زندہ سن تو انہوں نے دفن کیوں کیا گیا؟ نبی اگر زندہ تھے تو ان کو دفن کیوں کیا گیا؟ میں نے کہا واہ عقل دے انیا کہ بھائی اگر زندہ کو ہم دفن کریں گے تو یعنی کسی کو اگر ہم دفن کر دیں گے تو وہ زندہ نہیں رہے گا. یہ بتاؤ قبر میں جب بندے کو دفن کر کے آتے ہیں تو سوالات جوابات کرنے کے لیے فرشتے کس سے سوال جواب کرنے آتے ہیں؟ اس کے بیٹے سے یا اس ابے سے؟ توجہ نہیں ہے بھائی تمہاری. بھائی سوال کس سے کرنے آتے ہیں؟ اس کے خاندان سے کرنے آتے ہیں فرشتے سوال یا اس کے مردے سے کرنے آتے ہیں؟
بھائی اگر مردے سے کرنے آتے تو وہ تو تمہارے نزدیک مر چکا ہے، تو مرے ہو سے کیسے سوال؟ بھائی لا محالہ یہاں پر بھائی تو سمجھ نہیں آئی اس نقطے کی آپ کو کہ بھائی مرے ہوئے سے کیسے سوال جواب؟ لا محالہ وہ زندہ ہے تو اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی حدیث پاک آپ کو پیارے میں سناؤں گا بخاری شریف کی، اور ابھی جو ہے آپ کو میں دکھا دوں، یہ بخاری شریف ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کچھ اور کتاب ہے۔ بخاری شریف میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک دن پہلے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے ہمارے پاس تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے ایک جو ہے لاٹھی اٹھائی ہوئی تھی، عصا مبارک حضور کے ہاتھ میں تھا۔ حضور جگہ جگہ پر نشان لگاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ابو جہل کے گرنے کا مقام ہے، یہ عتبہ کے گرنے کا مقام ہے، یہ شیبہ کے گرنے کا مقام ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے گل بھی کہ یہ بھی کل جو ہے کل یہ فلاں پر فلاں، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں سے پر فلاں کافر کی لاش اٹھائی جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں حضرت عمر فاروق کرتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، جہاں پر حضور نے فرمایا تھا نا کہ فلاں کافر یہاں گرے گا، تو وہ کافر ایک انچ بھی ادھر سے نہیں ہٹا، وہیں پر اس کی قتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ مین بات آگے ہے، سبحان اللہ کرنی ہے اسی۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کے پیارے غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بدر کے جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی قتل ہو چکے ہیں نا، سب کو اٹھاؤ اور غزوہ بدر کے جو ہے وہ کنویں میں ڈال دو۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو غزوہ بدر کا جو کنواں تھا، حضور نے ان تمام کافروں کو اٹھوا کر اس کے اندر ڈال دیا۔ بھئی کافر ڈالے گئے تھے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کن کو ڈالا گیا تھا؟ کافروں کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضور علیہ السلام جب دیکھا نا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ڈالنے سے فارغ ہو چکے ہیں، تمام کے تمام کافر اس کے اندر ڈالے جا چکے ہیں، حضور علیہ السلام بدر کے کنویں کے پاس آئے اور کہا اے کافرو، کیا تم نے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا ہے عذاب کا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو عذاب کا کہا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، کیا تمہیں عذاب مل گیا؟ حضرت عمر بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو مردہ ہے، ان سے آپ کیسے گفتگو کر رہے ہیں کہ بدر کے جو کافر ہیں مردہ؟ یا رسول اللہ ان کو ہم نے اپنی تلواروں سے ابھی جناب مولی گاجر کی طرح کاٹ کے پھینکا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مردہ جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے عمر رک جا، عمر تو اس سے زیادہ سننے والا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تو ان کافروں سے جو مردہ ہو چکے ہیں زیادہ سننے والا نہیں ہے۔ سامعین حضرات، جب کافر کو مار کر قبر میں پھینک دیا جائے تو کافر بھی سننے کی طاقت رکھتا ہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہوگا ان کا مقام کیا ہوگا؟ آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی کوئی کل پلے بھی پہ رہی ہے کہ بس سبحان اللہ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں بھائی عقیدہ مضبوط کریں، کوئی بھی آپ کو پکڑے نا تو اس کو ادھر پکڑ لیں، بھائی ادھر پہلے جواب دیں حدیثوں کا، بعد میں تیری بات سنوں گا۔ بڑا تو انجیریا کا فالوور بنا پھرتا ہے، بنا جناب تو جو ہے یہ دوسرے مقاطع فکر کو اپنے دامن کے ساتھ جڑائے پھرتا ہے۔ نہیں بھائی، ہم نے صرف ماننا ہے اس کو ماننا ہے جو حضور امام الانبیاء کا غلام ہو، صحابہ کا بھی غلام ہو، صحابہ اہل بیت کا بھی غلام ہو، پانچتن پاک کا بھی غلام ہو، اولیاء کرام کا بھی غلام ہو، اور ساتھ ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لایا کوئی نہیں تو سی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ آئیں، حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی طرف گیا تو دنا رب العزہ کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب ہوا، اللہ تعالیٰ میرے قریب ہوا، میں اللہ کے قریب ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ کو یہ نہ سنا دیا جائے، یہ ہے کیا ہے جی؟ فتاوی رضویہ۔ اس کی کتنی جلدیں؟ 33 جلدیں۔ کتنی جی؟ 33 جلدیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لگی، آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کیا شب معراج حضور نے اپنے رب کو دیکھا، کیا اللہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی دیدار کیا؟
آپ نے ایک بڑا زبردست ٹاپک دیا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے الاحادیث المرفوعہ، میں مرفوع حدیثیں لے کے آؤں گا، اس کے بعد بقیہ. یعنی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ضعیف حدیث ہے جناب ہم نہیں مانتے، یہ تو جناب یہ موضوع حدیث ہے ہم نہیں مانتے، ضعیف ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت لائے ہیں یہ الاحادیث المرفوعہ کہ مرفوع احادیث کریمہ اس کے اندر لائے. آپ نے بڑی زبردست حدیثیں لکھی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ رأیت ربی عز وجل کہ مسند امام احمد بن حنبل میں، اب حوالے یاد کرتے جائیے گا. مسند امام احمد بن حنبل میں پہلا حوالہ کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ اور علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ نے تحصیل شرح جامع صغیر میں یہ حدیث بسند صحیح نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں ابن عساکر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لأن اللہ تعالی آتا موسیٰ الکلام وآتانی رؤیتا، کہ اللہ تعالی نے موسیٰ کو اپنے کلام سے شرف بخشا تھا، مجھے اپنے دیدار سے شرف بخشا ہے. تو اسی خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے. ہاں آتانی رؤیتا لوجہہ، اللہ تعالی نے مجھے اپنے چہرے کا دیدار فرمایا. وفضلنی بالمقام المحمود والحوض المعروض، اللہ تعالیٰ نے مجھے حوض کوثر بھی دیا اور مقام محمود اور مقام شفاعت بھی مجھے عطا فرمایا. آگے والی حدیث پاک سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحلت ابراہیم قال لی ربی، حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب فرماتا ہے، مجھ سے میرا. ہاں یہ حدیثیں مرفوع ہیں جناب، کوئی موضوع گھڑی شڑی حدیث نہیں ہے کہ اپنے جناب گھر سے اٹھا کے بیان کر دی ہے، نہیں، باقاعدہ حوالوں کے ساتھ بات ہوگی اور انشاءاللہ ٹکا کی ہوگی. اگر آپ سننے کو تیار ہیں تو سبحان اللہ کہیے ذرا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لی ربی، مجھ سے میرا رب فرماتا ہے. کیا فرمایا کہ نحلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیتک یا محمد کفاہا. اس کا ترجمہ سنے گا یقین مانے جس کے دل میں حضور کا ذرا برابر بھی عشق ہوگا نا وہ مچل اٹھے گا. حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب فرماتا ہے کیا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا اور موسیٰ سے میں نے کلام کیا تھا. اور اے محمد سونے ہو تسی دل چھوٹا نہیں کرنا، تو آنو اسی کلام بھی بخشاں گے، تو آنو بغیر حجاب دے اپنا دیدار بھی کران گے. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. پھر نہ سنا دوں، مجھے بڑا شعر پسند ہے یار. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلام بھائیو آگے آئیے. حضرت ابن مردویہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی نا حدیثوں کی بھائی؟ ہاں آپ فرماتی ہیں کیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور پاک نو فرمان دے ایک دن سنیا سی گا. حضور فرما رہے سن قلت یا رسول اللہ ما رأیت عندها، تو نے اپنے رب کے پاس کیا دیکھا؟ قال رأیته عندها ربا، کہ میں نے اپنے رب کو نا اچھی صورت میں دیکھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تو ہوئے ہو دیدار دے مزے لٹ کے آ گئے ہو، سانو بھی کھاؤ نا، سانو بھی کھاؤ یار. آئے ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو بھی میں ان سے یہ کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، یار مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ رحمت عالم. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی کلے کلے ویکھ آئے ہو، سانو بھی کھا دیو نا ذرا. حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں ٹینشن نہ لو، میں تواڈے واسطے تحفے بھی لے کے آیا تے رب دی طرفوں خوشخبریاں بھی لے کے آیا کہ من رآنی فقط رأى الحق. حضور نے فرمایا اے لوگو جنہیں مینوں تک لیا انہیں رب نو تک لیا. یہاں پر کوئی فتویٰ لگتا ہے تو لگا دو یار، دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ترجمہ یہی بنتا ہے. حضور فرمایا انا مرآۃ جمال الحق، میں اللہ تعالیٰ کے جمال کا شیشہ ہوں.
اینا ہوں. یعنی اچھا یہاں پر ایک بات اور کر دو یار، لیکن ڈر بہت لگتا ہے کہ کہیں میں فتویٰ نہ لگ جائے. وہ یہ ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہوں، شیشہ ہوں. حضور گئے معراج پر کہ اللہ کو دیکھنے گئے. سمجھ آئیے جی؟ کوئی چاہیے؟ پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے؟ کہ حضور رب کا آئینہ ہے، شیشہ ہے، اور شیشے کے اندر وہی نظر ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. یا رسول اللہ. تو جناب دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب کے جمال کا آئینہ ہوں. گویا یہی شعر آتا ہے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ اکبر. اب آئیے جناب اگلی حدیث کے بعد کی طرف. جامع ترمذی کی حدیث پاک معجم کبیر میں حضرت اکرمہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے فرمایا ناظر محمد الى ربی قال نعم جعل الکلام لموسیٰ والخلۃ لابراہیم والنظر لمحمد، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اور محمد عربی کو اپنا بے حجاب دیدار عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. آگے حضور علیہ السلام کے پیارے غلام معجم تبریر، معجم تبرانی، ٹھیک ہے، اور اوسط میں روایت ان عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے ہیں انہو کان یقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتین، مرتن بقلبہ و مرتن ببصرہ، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب نو ایک واری نہیں تکیا، دو واری تکیا ہے. ایک ویری جناب حضور نے اپنی اکھاں نال تکیا، تو دوسرے ویری اپنے دل نال تکیا.